نظروں کی کاٹ کے حوالے سے ہمارے بڑے بڑے اشتہار میں نے دیکھے ہیں سڑکوں پر، یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوں میں، کہ نظروں کی کاٹ کے ماہر، ہر قسم کی نظر کا توڑ، فلاں فلاں فلاں. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ نظر کے لیے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی، گھر میں ہی آپ کچھ عمل ایسے کر لیں. قرآن و سنت میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس کو آپ پڑھیں، عمل کریں. مطلب ایک دفعہ میرے آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرمائے اور یہود نے اپنے بندے بھیجے نظر لگانے کے لیے. اچھا، باقاعدہ طور پر وہ نظر لگانے کے لیے آئے اور کھڑے ہو کے یوں گھورتے رہے. اچھا، جو نظر لگانے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ یوں دیکھتا رہے گا، ٹکٹکی باندھ کے جس کو کہنا ہوتا ہے. صحابہ کرام جب حضور کی محفل میں بیٹھتے تو سر کو جھکا کے بیٹھتے. سبحان اللہ، سبحان. ادب سے بھی دل بھی چاہ رہا ہوتا تو مطلب تھوڑا تھوڑا دیکھتے، کبھی بھی فوکس نہیں کرتے، دزدیدہ نگاہ. اور وہ آ کے کھڑے ہو گئے اور یوں دیکھتے رہے. آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور حضور تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی یہ آیتیں جو ہے وہ نازل فرمائی. اور یہ جو آیتیں ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیات، جی، یہ اگر کسی شخص کو نظر لگی ہوئی ہو، اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ 21 مرتبہ اس پر دم کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ یاد کر لیں. اور کسی بچے کو نظر لگی ہوئی ہو 7 دفعہ 21 دفعہ اول آخر درود پڑھ کے اس کو دم کریں. اور یہ جو ہمارے یہاں مرچوں سے نظر اتاری جاتی ہے، جی، یہ بھی بڑا زبردست ہے. کالی مرچوں سے بھی اترتی ہے. اچھا، ہاں، 7 کالی مرچیں لیں، اسی طریقے سے اس کو بھی جلا دیں. جس پہ نظر لگی ہوئی 7 دفعہ اتار کے اس کو چولہے پہ رکھ دیں. اسی طرح لال مرچیں کرتے ہیں، اس کو آپ جلا دیں. واہ. اس کی کوئی لاجک ہے؟ جیسے آپ نے چپل کی تک لاجک سمجھائی، یا ڈاٹ کی لاجک بھی سمجھ آتی ہے، مرچوں کی لاجک ٹوٹکا ہے. ایک پانی سے بھی اتار لیتے ہیں لوگ، 7 دفعہ پانی گھما کے وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے. اچھا، جب یہ مرچیں جل جائیں تو اس کو نکال کے کسی کیاری میں ڈال دیا کریں. اچھا، بعض لوگوں کی ایک دفعہ اتارا بھائی، اس میں سے کوئی اسمیل نہیں آئی مرچوں میں، اب وہ دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں 3 دفعہ. بھائی 1 دفعہ کافی ہے. آپ نے 1 دفعہ عمل کر کے چھوڑ دیں، نظر اتر جاتی ہے. اگر مرچوں سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی، کوئی اسمیل نہیں آ رہی، کوئی چھینکیں نہیں آ رہی آپ کو، تو آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. کافی ہے. بھائی آپ نے ڈسپرین کی گولی کھائی ہے، سر میں درد ہے، تو تھوڑی دیر چھوڑیں گے نا. آپ بس وہ اس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، وہ اتارے جا رہے ہیں، پوری بوری ختم ہو گئی، لگے میں نظر نہیں اتر رہی، تو 1 دفعہ اتار کے آپ چھوڑ دیں. دیکھیں، اسی طرح علی بھائی جو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے، یہ جب سونے لگیں جب بھی، اور ویسے بھی کسی کو نظر ہو تو بھی اس کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں. اور ایک اور عمل ہے، یہ بڑا مجرب عمل ہے. اچھا، اگر کوئی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی بہت سارے فائدے ہیں. اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، 3 دفعہ 7 دفعہ کوئی بھی درود پڑھ لیں اول آخر. 1 دفعہ پڑھیں آپ آیت الکرسی، اور 1 دفعہ سورہ فلق، اور 1 دفعہ سورہ ناس. یہ پڑھنے کے بعد 23 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور پڑھنا کیسے؟ یوں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ کتنے ہو گئے؟ 5. پھر اسی طرح یہ کتنے ہو گئے؟ 10. پھر یہ کتنے ہو گئے؟ 15. پھر یہ 20، 21، 22، 23. اب 23 دفعہ پڑھ کے نا دائیں جانب سے اپنے گھر کا، اپنی گاڑی کا، اپنے آفس کا، اپنے بچوں کا، سب کا جو نا 3 دفعہ یوں حصار کریں، اور اس کے بعد کر کے اپنے اوپر حصار کر لیا کریں، اس طرح پھیل لیا جہاں تک ہاتھ جائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو پڑھیں 23 مرتبہ، اور اس طرح اپنے اوپر حصار روزانہ کر لیا. خاص طور پہ سوتے وقت کر لیں تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سوتے وقت کر لیا کریں، ساری چیزوں کا حفاظت کا ہے. دیکھیں، آپ اپنی پروٹیکشن تو کریں نا. یہ جو دعائیں مسنونہ ہوتی ہیں، مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہیں.
کہ تم واش روم جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، تاکہ وہاں جو شریر چیزیں ہوتی ہیں ان سے تمہاری حفاظت ہو۔ تم گھر سے باہر جا رہے ہو، یہ دعا پڑھو۔ آئینہ دیکھ رہے ہو، اب کبھی دائیں ہو کے دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں، وہ کیا شعر ہے کہ آئینے کی نظر لگ نہ جائے کہیں، جانے جہاں اپنا صدقہ اتارا کرو۔ تو خود ہی اپنی نظر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے۔ تو وہاں حدیث میں ہے کہ آئینہ دیکھو تو دعا پڑھو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت تو بہت خوب اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر، سبحان اللہ، کردار کو بھی اچھا کر۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ جو نظر لگنا ہوتا ہے نا، اپنی نظر بھی کبھی لگ جاتی ہے تو وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں دعا پڑھیں، جی اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں دعا پڑھیں، تاکہ جب آپ کھانے پہ دعا پڑھتے ہیں تو نظروں سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں دعا پڑھیں۔ دعا بنیادی طور پہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، ہم نے دعاؤں کو سمجھا ہی نہیں، واہ، اس کی گہرائی کو، اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھ رہے کہ سوتے وقت کیوں دعا پڑھنے کا حکم ہے، کیوں اچھے طریقے سے آپ سو، تاکہ رات کو اچھے خواب آئیں، آپ کو برے سپنے نہ آئیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بظاہر پڑھنے والے کی زبان میں اثر ہونا چاہیے، یہ تو ہوتا نہیں، تو پھر وہ بابوں شابوں اور یہ عامل کامل کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ تو جو پیسے لے کے آپ کو دم کر رہا ہے، آپ کی نظر اتار رہا ہے، اس کی زبان میں اثر ہے، سوچنے کی بات، سوچنے کی بات ہے نا۔ دوائی جا کے آپ ڈاکٹر سے لکھوا لے سکتے ہیں نا، لیکن کھانی تو آپ کو خود پڑے گی، یا آپ کہیں گے میرے بدلے کی وہ کھا لے فائدہ ہو جائے آپ کو۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میڈیسن آپ اپنی خود کھاتے ہیں، ساری چیزیں خود کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرے وظیفے دوسرے پڑھ لے، کوئی چیز پڑھ لے، جب حدیث میں دعائیں آپ کو سکھائی گئی ہیں، ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ سوتے وقت یوں کر کے سو، یہ دعا پڑھو، نظر لگ جائے تو یوں کرو، تو اب آپ کہہ رہے ہیں میرے حصے کا کام وہ عامل کر لے، اسے کچھ پیسے دے گا، اس سے کروا لے۔ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔